یہ سینٹ کے اندر جن لوگوں نے یہ بل پاس کیا ہے، خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیجئے. یہاں پر صرف اس طرح کے مطالبے موجود ہیں کہ شیعہ کی اذان توہین ہے، علی ولی اللہ کہنا توہین ہے، اس پر مقدمے ہو رہے ہیں، یہ بھی بلاسفیمی ہے. اور پھر اتنے فتاوے موجود ہیں، اگر میں نے آپ کے سامنے پیش کیے 100 سے زیادہ فتوے میں نے خود جمع کیے کہ جس میں لکھا ہے شیعہ مرتد ہے، زندیق ہے، فاسق ہے، اور ان کو سزا دینا ضروری ہے. ایک وعدہ کہ آج کے بعد بڑے سے لے کر چھوٹے تک شرعی تقاضوں کے مطابق، شرعی حکم کے مطابق شیعہ سے سوشل بائیکاٹ کرنا ہے. بل پیش کرنے پر جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد نے کہا کہ آج کل سوشل میڈیا پر صحابہ کرام، اہل بیت اعظام اور امہات المومنین کی انتہائی گستاخی کی جا رہی ہے. جو سوشل میڈیا پر توہین ہو رہی ہے وہ اس ایوان میں بیان بھی نہیں کی جا سکتی. انہوں نے مزید کہا کہ صحابہ کرام، اہل بیت و امہات المومنین کی توہین کے ثبوت لیگل کمیشن برائے توہین نے ہمیں فراہم کیے ہیں. الزام لگا دیا جائے گا جناب اس شیعہ ذاکر نے توہین کی ہے، سب سے زیادہ اس کا حصہ شیعہ لوگ بنے گے. لیکن قوم کو سچی بات بتانی چاہیے. یہ ہر عالم کی، ہر ریسرچر کی ذمہ داری. میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ آپ عوام الناس سے سچ نہ چھپائیں، جھوٹ نہ بولیں، اور جو کتابوں کے اندر لکھا ہے اسے بیان کریں. اگر اس کا نام آپ توہین کہتے ہیں، تنقید کا نام آپ توہین قرار دیتے ہیں، تو پھر سب سے پہلے تو کتابوں کو آپ آگ لگا دیں. ان ساری اہل سنت والجماعت کی کتابوں کو آپ آگ لگا دیں کہ جن سے بیان کیا جاتا ہے اور جنہیں آپ توہین کہتے ہیں. یہ الاستیعاب فی معرفت الاصحاب ابن عبد البر الاندلسی کی ہے. اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے، اور میں آپ کو اگر پڑھ کے سناؤں جن کو یہ توہین کہتے ہیں، تو آپ کہیں گے سب سے پہلے تو ابن عبد البر الاندلسی کو قبر سے نکالے اور ان کو سزا دیں. بھائی اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ ہم نے عائشہ کی بے حرمتی کی، ہم نے کوئی بے حرمتی نہیں کی. اس نے خود اپنی بے حرمتی کی ہے، اسے فتوے دیتی تھی. بھائی اب اس میں میرا کیا قصور ہے؟ شیعوں کا قصور ہے اس میں؟ کتاب سنن ابن ماجہ بلی، چاپ دار الفکر، کتاب چھپی ہے سنہ 2008 میں، باب رضاء الکبیر، رضاء کبیر کا باب، ٹھیک ہے نا؟ صفحہ کون سا بھائی؟ صفحہ 453، کتاب النکاح. عائشہ سے روایت ہے نزلت آیت الرجم ورضاعۃ الکبیر 10. یہ آیہ رجم، آیہ رضاء کبیر، یہ اللہ کی جانب سے نازل ہوا ہے. وکانت لقد کان فی صحیفۃ تحت سریری، میرے پاس قرآن تھا، قرآن کو میں نے اپنے بستر، جس بستر پہ سوتی ہے نا، قرآن کو میں نے اس کے نیچے رکھ دیا. اچھا. فلما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشاغلنا بموته دخل داجن فاكلها. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے تو ہم مشغول ہو گئے تھے، تو بکری آ کے اس بکری نے قرآن کو کھا لیا. ٹھیک ہے نا؟ تو میرے بھائی یہ بات جو ہے نا، آپ کہتے ہیں کہ ائمہ تحریف کے نام دکھا دو، ٹھیک ہے نا؟ تم مجھے بتاؤ، جب تمہارے اپنے نزدیک کتب میں یہ روایات متواتر ہیں کہ قرآن ناقص ہے، انشاءاللہ میری زندگی میں یہ بل منظور ہوگا. میں کہہ رہا تھا رب نے ہمیں وہ دن دکھا دیا، انشاءاللہ وہ دن بھی دور نہیں ہے. میں سینیٹر مشتاق صاحب سے کہنا چاہتا ہوں، خلافت و ملوکیت جو مولانا مودودی رحمہ اللہ نے لکھی ہے، ان کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کیا ان کو بھی قبر سے نکال کر تازیانے اور کوڑے لگائے جائیں گے، یا ان کی بھی اولاد کو اس جرم کے اندر سزا دی جائے گی؟ اور میں تو سینیٹر مشتاق صاحب آپ کے لیے پتہ نہیں آپ نے کس طرح سے یہ کہا کہ جناب صحابہ کرام کی توہین ہو رہی ہے. جو لوگ توہین کرتے ہیں اس حوالے سے گفتگو کروں گا انشاءاللہ، لیکن یہ بھی تو بتانا چاہیے نا کہ توہین کسے کہتے ہیں. مولانا مودودی رحمہ اللہ کی روح تڑپ رہی ہوگی کہ سینیٹر مشتاق صاحب نے کیا کر دیا ہمارے ساتھ. اور مولانا عبدالغفور حیدری صاحب نے جو وہاں پر لوگوں کے سامنے جو حدیث پڑھی، اس سینٹ میں بیٹھے ہوئے حضرات سے، معزز ممبران سے بھی میں کہنا چاہوں گا میرے بھائیوں کہ آپ کو تو پتہ نہیں اس حدیث کا کیا مطلب ہے. اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، یہ حدیث ضعیف ہے. البانی نے ضعیف کہا ہے، تمام محدثین نے ضعیف کہا ہے، ابن عبد البر اندلسی نے ضعیف کیا ہے، علماء دیوبند نے ضعیف کہا، علماء سلفیہ نے، اہل حدیث علماء کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے. یہ حدیث ضعیف ہے. جب ضعیف ہے تو اسے آپ کے سامنے پڑھ کے کہا جاتا ہے جناب یہ بات ہے اور وغیرہ. اب رہ گئی بات توہین کی. جہاں تک توہین کی بات ہے، میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ توہین کرنا، عام شخص کی توہین کرنا یہ حرام ہے. حدیث میں ہے سباب المسلم فسق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور قتال کرنا اس سے کفر ہے. تو ایک عام شخص سے، عام شخص، صحابہ کی بات یعنی صحابی ہو یا عام شخص ہو، کوئی بھی کسی کو گالی دیتا ہے، یہ فسق کا کام ہے. جب یہ بات معلوم ہے کہ فسق ہے، گناہ ہے، حرام ہے، تو پھر اس پر سزائیں کس طرح سے؟ یعنی ایک آدمی اگر دوسرے کو گالی دے دیتا ہے تو جس طرح یہ جرم ہے، اسی طرح صحابہ کو گالی دینا بھی جرم ہے. تو جو سزا عام آدمی کو گالی دینے کی وہ آپ وہاں پہ بھی رکھیں.
حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی سزا بیان نہیں کی. یاد رکھیے گا کہ نہ قرآن میں کوئی سزا بیان ہے صحابہ کو گالی دینے کا. اور میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ جناب آپ گالی دیں، لیکن آپ شریعت کے مطابق فیصلہ کر رہے ہیں نا. آپ کو چاہیے کہ شریعت کے مطابق